أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 47۔ یہ پچھلے یا بنی اسرائیل پر عطف ہے۔ ایک قسم کا عام کے بعد خاص انعامات کا ذکر کر رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو۔ نعمتوں کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ نعمتوں سے مراد بنی اسرائیل پر اللہ تعالی نے بہت ساری نعمتیں فرمائی تھیں۔ ساری اقوام کو ہدایت اور راہبری کے لیے ان کو چنا گیا تھا۔ اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ان کو دین اور شریعت دی گئی تھی، مگر اللہ تعالی کے ان عہود کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے وہ تمام کے تمام فضائل تو ان کے خاک میں مل گئے، بلکہ اللہ تعالی کی نافرمان قوم بن بیٹھی۔ تو اللہ نے فرمایا اذکروا نعمتی، تم میری نعمتوں کو یاد کرو، التی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو انعام کر دیا تھا میں نے تمہاری اوپر، انہیں جو میں نے دی تھیں۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی علی العالمین، ساری مخلوق پر، کیونکہ تمہارے اندر ہزاروں انبیاء بھیج دیے، تمہیں بادشاہتیں اور حکومتیں مل گئیں، اور تمہیں ہدایت اور شریعت مل گئی، اور تم قوموں کے مبلغ اور ہادی بنا دیے گئے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈریو اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہ لا تجزی کا معنی ہے کہ بدلہ نہیں دے سکتا نفس، کوئی نفس، عن نفس، دوسرے نفس سے، شیئن، ہچ قسم، کسی بھی قسم کا، یعنی ایک نفس دوسرے نفس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔
لیکن اس کا بامحاورہ ترجمہ بنے گا لا تجزی نفس، کام نہیں آئے گا کوئی نفس عن نفس، دوسرے نفس کے، شیئن، کسی بھی قسم کا، یعنی ایک نفس دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اصل میں جب ایک آدمی کے اوپر ایک جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس جرم کے معافی کے کئی طریقے اور راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کی ضمانت کرے کہ میں ذمہ دار ہوں، اس کی یہ سزا مجھے دی جائے۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ کوئی اونچی عزت اور قدر والا آدمی اس کی سفارش کرے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کا جرمانہ بھر دیا جائے۔ تو اللہ تعالی نے یہاں تینوں چیزوں کی نفی کی۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہاں شفاعت ہوگی لیکن شفاعت کا فائدہ نہ ہوگا، جرمانے کا مال ہوگا لیکن جرمانہ دیا نہیں جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں نفی تو لازم کی ہے، مگر حقیقت میں مراد ملزوم کی نفی ہے، یعنی وہاں کوئی سفارشی ہوگا ہی نہیں، سفارش کا وجود ہی نہیں ہوگا، وہاں کسی بدل کا وجود بھی نہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں کی بنیادی نفی فرماتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ بنایا کہ وہاں ایسی سفارش ہوگی ویسی سفارش ہوگی، ان لوگوں نے اس چیز میں لازم کی نفی سمجھی ہے، ملزوم کی نفی نہیں سمجھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈریو اس دن سے، لا تجزی، کہ کام نہیں آئے گا، نفس، کوئی نفس عن نفس، دوسرے نفس کے، شیئن، کسی بھی چیز یا کام کا، کسی بھی کام میں اور کسی بھی چیز میں ایک نفس دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا کسی نفس سے شفاعت، سفارش، کسی بھی نفس کے بارے میں سفارش کا بھی تصور نہیں ہوگا۔ ولا یؤخذ منها، اور نہ ہی کسی نفس سے لیا جائے گا عدل، جرمانہ اور بدلہ، اس لیے کہ وہاں سفارش اور مال دولت اور بدلے کا تصور بھی نہ ہوگا۔ چوتھی ایک صورت ہے کہ کوئی جتا اور طاقتور آدمی کسی کی زبردستی چھڑوائی کر لے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کے ساتھ امداد کی جائے گی، کوئی مدد بھی نہیں ہوگی۔ ایسے دن سے ڈرو، میرے احکامات کی خلاف ورزی مت کرو، میرے کتاب کے ساتھ دیگر کتابوں پر عمل نہ کرو، میرے ساتھ شریک نہ بناؤ، میری کتاب کے ساتھ شریک نہ بناؤ، پیغمبر کو میرا شریک نہ بناؤ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ،
اللہ تعالیٰ ایک اور فضیلت کو، ایک اور نعمت کو یاد دلاتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب کہ نجات دی میں نے تمہیں، من آل فرعون، فرعون کے آل سے، حالانکہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، پھر بھی اللہ نے آل کہا۔ آل اصل میں پیروکاروں کو بولتے ہیں، مگر آج کل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے ذریعے لوگوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے مال کمانے کا، شرک کرنے کا، ہاتھوں کو بوسہ دینے کا اور سر جھکانے کا، اور دوسروں پر اپنی فضیلت ثابت کرنے کا ایک دندہ ہے۔ حالانکہ آل سے مراد قرآن نے صاف ذکر کیا ہے، اس سے مراد پیروکار ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں سے، آل سے، یسومونکم، جو چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے۔ وہ برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، مار ڈالتے تھے، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ یہاں بھی ہمارے اکثر مفسرین نے ایک واقعہ گڑھا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا یا نجومیوں نے بتایا یا دیگر کتابوں سے پتہ چلا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو تہ و بالا کرے گا۔ تو پھر فرعون نے آرڈر جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کیا جائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام وجود میں نہ آئے۔ یہ قصہ من گڑت معلوم ہوتا ہے، قرآن کی کسی بھی آیت سے اس قصے کی تائید نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کریم میں سورہ قصص کے اندر غالباً آیت نمبر 4 ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی بنی اسرائیل کے لڑکوں کو اس لیے قتل کرتا تھا کہ وہ اس قوم کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ اگر ان کے افرادی قوت زیادہ ہو جائے تو میری حکومت کو خراب کر دیں گے۔ یہ برتھ کنٹرول کا ایک طریقہ تھا۔ بچے دو ہی اچھے کا ایک پرانا تصور ہے، یہ قرآن کریم نے صاف بتا دیا ہے، اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ آج کل کے فراعنہ نے بھی ان اصولوں پر عمل کیا اور کر رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ آبادی بڑھ نہ جائے اور ان کو افرادی قوت حاصل نہ ہو، اور اسی افرادی قوت کو گھٹانے کے لیے مختلف قسم کے طریقے
ایجاد کیے گئے۔ برتھ کنٹرول آج کل ایک شاخسانہ ہے کہ بچے دو ہی اچھے، اور مردم شماری کے اندر دھوکہ دہی کہ جس قوم کو گٹھانا اور جس قوم کو دبانا چاہیے، جب اس وقت کے فرعون کسی کو دبانا اور کسی کو کمزور کرنا چاہتی ہے تو برتھ کنٹرول بھی لاگو کرتے ہیں، اور ان کے اعداد و شمار میں جب مردم شماری ہوتی ہے تو ان مردم شماری میں بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے۔ ان کی 20 گھرانوں میں 15 گھرانے لکھے جاتے ہیں، 5 چھوڑے جاتے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ اپنوں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ مردم شماری میں ہمارے اپنے پٹھان کرائے پہ ملتے ہیں، اور یہ کام ہمارے اپنے کرائے کے لوگ کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لڑکوں کو فرعون اس لیے قتل کرتا تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، اور ان کو پہلے سے علم تھا، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات اگرچہ پھیل گئی ہے، بڑی مشہور تو ہو گئی ہے، مگر اس کی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت سورہ قصص آیت نمبر 4 میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ اس میں اللہ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین کے اندر بڑائی اور تکبر کیا، وجعل اہلہا شیعا، اور زمین کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا، پارٹیوں میں تقسیم کیا۔ یہ نیشنل پارٹی، یہ مسلم لیگ، یہ پی ٹی آئی، اور یہ حقوق والے، اور یہ مزدور پارٹی، یہ جمعیت، یہ اشاعت، یہ فلانا۔ وجعل اہلہا شیعا، فرعون نے زمین والوں کو پارٹیوں میں تقسیم کر دیا۔ لہٰذا آج کل جو پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور جمہوریت نے جو پارٹیوں کا ایک تصور پیش کیا ہے اور لوگوں کو عام اجازت ہے اور باقاعدہ رجسٹر کروایا جاتا ہے، یہ فرعون کا وہی طریقہ ہے، یہ اسی طرح ممنوع ہے۔ یہ مسلمانوں کا اور انسانوں کا کمزور کرنے کا ایک طریقہ اور چال ہے۔ وجعل اہلہا شیعا، اور زمین والوں کو پارٹیوں میں تقسیم کیا۔ یستضعف طائفة منہم، کمزور کرنا چاہتا تھا ایک قوم کو اور ایک پارٹی کو، ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور کرنا چاہتے تھے، اور اس کمزور کرنے کے لیے پارٹیاں بھی بنائیں۔ یذبح ابناءہم، اور ان کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ ویستحیی نساءہم، ان کے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بچوں کی ذبح کرنے کا جو طریقہ تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، یہ جھوٹ مشہور ہو گیا ہے۔ یہ قرآن نے سورہ قصص میں بتایا کہ ان کو کمزور کرنے کی ایک چال تھی، ان کو پارٹیوں میں تقسیم کیا اور ان کے مردوں کو ذبح کیا، جس طرح کہ آج کل برتھ کنٹرول کا طریقہ کار ہے۔ تو یہ بالکل اس فرعون کے نہج پہ آج کے فرعون چل رہے ہیں۔ ان فرعونوں میں اور ہماری کرسیوں پر بیٹھے فرعونوں میں ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ ایک اس سے چوک کہ افکار کا اگر جائزہ لیا جائے، ایک سرکاری کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک نوکر کا جائزہ اگر لیا جائے تو تمہیں مصر کا فرعون بہت اچھا بندہ لگے گا، وہ تمہیں اچھا انسان لگنے لگے گا۔ یہ اتنے بڑے فرعون ہیں، اور انہی فراعنہ کی طرح ان کی یہ چال ہیں
کہ وہ باقاعدہ لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے پارٹیوں میں بھی تقسیم کرتے ہیں اور ان کے بچوں کو مار دیتے ہیں، گولیوں سے بھی مارتے ہیں، دہشت گرد بنا کر لاپتہ کیا جاتا ہے اور برتھ کنٹرول لگا کر ان کا قتل عام کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن نے واضح فرمایا ہے، مگر قرآن علماء لوگ پڑھاتے نہیں۔ جو ہمارا طریقہ کار، جو ہمارے طبری وغیرہ شیعہ مفسرین نے قرآن کی جو ایک نقشہ لوگوں کو دیا ہے، تو ساری قوم ان شیعہ کی نہج پر، روافض کی نہج پر چل رہی ہے، اور ہر آیت کا وہ مفہوم بیان کیا جاتا ہے جو مفہوم شیعوں نے ہمیں بنا کے دیا ہے۔ جس طرح کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ میں نے تمہیں بتایا کہ اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ فرعون کو پتہ چلا تھا دیگر کتابوں سے یا نجومیوں سے، یا فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس سے میری حکومت ساری تہو بالا ہو جائے گی، لہٰذا وہ لڑکوں کو اس لیے ذبح کرتا تھا۔ یہ بالکل بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت قرآن میں نہیں ہے، ایک آیت سے بھی اس واقعہ کی تصدیق نہیں ہوتی، بلکہ سورہ قصص آیت نمبر 4 سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ فرعون ان کے لڑکوں کو اس لیے مارتا تھا تاکہ ان کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے، میجارٹی ان کو حاصل نہ ہو اور یہ میرے مقابلے پہ نہ تل جائیں۔ اور صاف اللہ نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ فرعون نے دنیا میں تکبر کیا اور زمین کے لوگوں کو پارٹیوں میں تقسیم کیا، اور ایک گروہ کو کمزور کرنے کے لیے ان کے لڑکوں کو مار دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ اور یہ طریقہ آج کے فرعون بھی کرتے ہیں، گولیوں سے بھی اڑا دیا جاتا ہے جس ٹولے کو، جس گروہ کو آج کے فرعون نہیں چاہتے۔ جس طرح کہ پٹھانوں کو آج کا فرعون برداشت نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو آج کا فرعون برداشت نہیں کر سکتے، مجاہدین کو آج کا فرعون برداشت نہیں کر سکتے، تو مجاہدین کو گولیوں سے بھی اڑا دیا جاتا ہے، اور مجاہدین کو پولیو اور اسی طرح دیگر خطرے پلا کر ان کی اولاد کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ ان میں مرد کم اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں۔ اور آج کا فرعون وہ سب کچھ کر رہا ہے جو پچھلا فرعون کرتا تھا، لیکن پچھلا فرعون آج کے فرعون سے کچھ اچھا بندہ تھا، اور آج کا فرعون جو کچھ کرتا ہے وہ اس سے چند قدم آگے نکلا ہوا ہے۔ جس قوم کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کے ساتھ برتھ کنٹرول کے علاوہ گولیوں سے بھی اڑا دیا جاتا ہے، ان کے مسلمانوں اور مجاہدین کو دہشت گرد کا نام دے کر کے لاپتہ بھی کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے جب آپس میں اعداد اور شمار جو یہ مردم شماری ہوتی ہے تو اس میں بھی کرائے کے پٹھانوں کو لے کر مردم شماری میں بھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری آبادی اتنی ہے اور پنجاب کی آبادی اتنی ہے، لہٰذا پنجاب میں میجارٹی ہے، لہٰذا پٹھانوں کی تعداد کم ہے، ان کے ایم این ایز بھی کم ہوں گے، ان کے ایم پی ایز بھی کم ہوں گے۔ تمہیں اسی طریقے سے دبایا جاتا ہے، تم مردم شماری کر لو امانت داری کے ساتھ، دیکھو کہ خیبر پختونخوا کی آبادی پنجاب سے کم ہے یا زیادہ ہے، تمہیں معلوم ہو جائے گا، مگر دھوکہ کیا جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج کی کرسی پر بیٹھے والے فرعون، خواہ کوئی بھی کرسی ہو، وہ فرعون سے چھوٹا نہیں ہوتا، اس کی ہر ایک ادا فرعون سے بڑی ہوتی ہے۔ میں نے دفتروں میں جا کر کے ان کے ہاتھ ملانے کا انداز دیکھا ہے، میں نے ان کے بات کرنے کا انداز دیکھا ہے، حالانکہ میں عام آدمیوں سے کچھ تھوڑا بہت شاید ان کے نزدیک بڑا ہوں، جب میرے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے اور میں نے وہاں بیٹھ کر کے عام لوگوں کے ساتھ ان کے سلوک اور ان کے ہاتھ ملانے کا طریقہ دیکھا ہے، تو میں قسم خدا کی کھا سکتا ہوں کہ آج کا فرعون پچھلے فرعون سے کئی گنا اونچا فرعون ہے،
پچھلے زمانے موسیٰ کا فرعون آج کے ان فراعنہ، آج کی کرسیوں پر براجمان فراعنہ سے، خواہ وہ تعلیم ایجوکیشن کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہے، خواہ وہ کسی ادارے میں ہے، خواہ وہ پولیس میں ہے، خواہ وہ خفیہ میں ہے، خواہ وہ ظاہر میں ہے، خواہ وہ باطن میں ہے، آج کا ہر کرسی پہ بیٹھا ہوا فرعون موسیٰ کے فرعون سے کئی گنا اونچا فرعون ہے، عقیدہ بھی اس سے زیادہ خراب ہے، تکبر بھی اس سے زیادہ ہے، اپنے آپ کو اونچا بھی سمجھتا ہے اور عوام کے ساتھ اس سے زیادہ ظلم بھی کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، جب نجات دی میں نے تمہیں، من آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں سے۔ میں نے آل پر بھی تفسیر کی، آپ سمجھ گئے کہ فرعون کا کوئی بیٹا نہیں تھا، فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، پھر بھی من آل فرعون کہا اللہ نے۔ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے فالوورز کو، ان کے پیروکاروں کو اللہ نے آل فرمایا، تو آل نام ہے پیروکاروں کا، کوئی اولاد کا نام نہیں۔ آج کل جو محمد مصطفیٰ کی ولادت اور ان کی نسب اور ان کی اولاد ہونے کا جو ڈھونگ رچایا گیا ہے اور جو جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے جو دکانداریاں ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے جو شرک سامنے لایا جاتا ہے، یہ سارا کا سارا قرآن کریم کی آیتوں کی وہ تشریح ہے جو ایرانیوں نے کی ہے۔ حالانکہ آل فرعون کا کوئی دوسرا معنی مجھے بتا دو کہ فرعون کی اولاد تو نہیں تھی، کیوں پھر آل فرعون کہا؟ اس لیے آل رسول بھی سب کے سب رسول اللہ کے پیروکار مراد ہیں، کوئی اولاد مراد نہیں ہے، نہ محمد مصطفیٰ کی کوئی اولاد ہے نارینہ زندہ۔ من آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں سے، یسومونکم، جو چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برے عذاب کو۔ وہ برا عذاب کون سا تھا؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے تمہاری بیٹوں کو، جس طرح کہ آج ذبح کیا جاتا ہے، گولیوں سے بھی اڑایا جاتا ہے، اغوا بھی کیا جاتا ہے، اور برتھ کنٹرول بھی کیا جاتا ہے، اور قطرے بھی پلائے جاتے ہیں، اور مردم شماری میں بھی گھٹایا جاتا ہے۔ یہ سارا یذبحون ابناءکم کا نقشہ ہے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، بے حیا کرتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ یہاں زندہ چھوڑنے کا معنی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ چھوٹی بچیوں کو نساء نہیں کہا جاتا، بڑی بڑی عمر کی عورتوں کو نساء کہا جاتا ہے۔ تو یستحیون کا یہ معنی کہ ان کو بے حیا کیا جاتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء، اللہ فرماتے ہیں اس کام اور اس عذاب میں، یہ جو تمہیں سزا دیا جاتا تھا، اس کام میں بلاء، امتحان تھا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا، عظیم، بہت بڑا، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کے اولاد، اذکروا، یاد کرو نعمتی، میرے نعمت کو، التی، وہ نعمت، انعمت علیکم، جو میں نے دیا ہے تمہیں، وانی فضلتکم، وہ یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام لوگوں پر۔ واتقوا یوما، اور ڈریو اس دن سے، لا تجزی، کہ کام نہیں آئے گا، نفس، کوئی نفس، عن نفس، دوسرے نفس سے، شیئن، کسی بھی چیز کے، ولا یقبل منہا، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا اس نفس کی طرف سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یوخذ منہا، اور نہ ہی لیا جائے گا اس نفس سے،
عدل کوئی مالی جرمانہ، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کے ساتھ امداد کی جائے گی۔ اور میں نے بتایا کہ یہاں نفی ہے لازم کی، مگر مقصود ہے ملزوم کی نفی، یعنی ان چیزوں کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب میں نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں سے، یسومونکم، جو چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون ابناءکم، ذبح کیا کرتے تھے تمہاری بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور بے پردہ کرتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس کام میں، بلاء، امتحان تھا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین جتنے لوگوں نے سن لیا کان لگا کر، الہ العالمین اس قرآن کریم کے فہم کو سب کے ذہنوں میں اتار دیجئے۔ اللہ جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ دیگر کتابوں کو شریک کیا ہے، ہمیں مسلمانوں کو اللہ توفیق دے کہ ہم اس ایک قرآن کو ساری دنیا پر حاکم کریں اور ساری کتابیں اس کا تابع بنا دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔